ایرانی میزائلوں کے سامنے اسرائیلی دفاعی نظام مسلسل ناکام۔ ایرانی فوج کا جوابی کارروائیوں میں 560 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ پاسداران کے آپریشن سچا وعدہ چہارم کی تازہ ترین کامیابیوں کا اعلان۔ ڈرون اور میزائل حملے میں 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکروں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں ڈرون حملوں سے امریکی بحری کمانڈ اور سپورٹ سینٹرز کو شدید نقصان پہنچا۔ منامہ میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے نے تباہی مچا دی۔ مسقط کے قریب امریکی بحری جہاز پر بھی بمباری۔ میزائل اور ڈرون حملوں سے کویت میں امریکی بحری تنصیبات بند ہو گئیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو 4 میزائلوں سے ہدف بنایا گیا۔ اسرائیل کے علاقے کریات اونو پر ایرانی میزائل گرا دیے گئے۔ یروشلم میں بھی ایرانی میزائل نے تباہی مچا دی۔ دبئی اور ابوظہبی بھی دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کا کویت میں امریکی طیارہ F-15 مار گرانے کا دعویٰ۔ پائلٹ پیراشوٹ کی مدد سے طیارے سے کود گیا۔ پائلٹ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کویت پھر سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کویت سٹی کی طرف آنے والے کئی ڈرونز کامیابی سے تباہ کر دیے۔ کویتی حکام کا دعویٰ، امریکی سفارت خانہ دھوئیں کے بادل میں گھر گیا۔ اسرائیل کے بیروت پر فضائی حملے، 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل کا حملوں میں حزب اللہ کے سینئر ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان اور وادی بقا کے 50 سے زائد دیہات کے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی۔ قطر میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ امریکہ کا ایران کے خلاف فوجی آپریشن میں اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کی کارروائی میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ کچھ اہلکار شیل کے ٹکڑے لگنے سے معمولی زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے۔ Military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکیوں کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکیوں کے مزید جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ دعویٰ کیا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور جوہری ہتھیاروں سے لیس ایرانی حکومت ہر امریکی کے لیے سنگین خطرہ ہوگی۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دے دی۔ خبردار کیا کہ ہتھیار ڈالیں یا یقینی موت کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ Hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی 48 اہم شخصیات سمیت پوری ایرانی لیڈرشپ کو مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ واضح کیا کہ بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو خطاب میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کی تنصیبات، ایرانی فضائی دفاعی نظام، 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ نے نئے ایرانی قیادت کے ساتھ بات چیت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ واضح کیا کہ ایران نے عرب ملکوں پر حملہ نہیں کیا۔ عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ عرب ملکوں کو ایران سے نہیں، امریکہ اور اسرائیل سے ناراض ہونا چاہیے۔ What we are doing is, in fact, an act of self-defense and retaliation to the American aggression against us. We are not attacking our brothers in the, in the Persian Gulf. We are not attacking our neighbors, but we are attacking American targets. ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف کا 2 ٹوک پیغام۔ جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہی ہے۔
امریکہ کا ایران میں 1000 سے زائد مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، آیت اللہ خامنہئی کے کمپاؤنڈ کی حملے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ اسرائیل نے تہران میں ایرانی دفاعی نظام پر حملے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ IRGC ہیڈ کوارٹرز اور ایرانی ملٹری تنصیبات، ٹی وی چینل اور ریڈیو اسٹیشن پر بھی حملہ۔ امریکہ میں 27% افراد نے ایران پر حملے کی حمایت اور 43% نے مخالفت کر دی۔ سروے کے مطابق ایران پر حملوں سے صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف بھی 1% گر گیا۔ 44% آزاد ووٹرز کا کہنا ہے کہ اگر تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھیں تو جنگ کی حمایت نہیں کریں گے۔ Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, obviously, they cannot do that. ایران کے شہید سپریم لیڈر کے بھارت میں نمائندے ڈاکٹر عبدالماجد حکیم الہی کے مطابق سیکیورٹی حکام نے بارہا آیت اللہ خامنہئی سے کہا تھا کہ وہ دفتر سے کسی اور شہر منتقل ہو جائیں یا زیر زمین بنکر میں چلے جائیں۔ آیت اللہ خامنہئی نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے پہلے 9 کروڑ ایرانیوں کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کو کہا تھا۔ ایران کی جانب سے امریکہ پر پہلے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور اس کی اتحادی فورسز امریکی مفادات کے لیے فوری خطرہ تھے۔ پینٹاگون کی کانگریس کو بریفنگ، انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ایسی کوئی انٹیلیجنس معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ تہران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خلیجی ممالک کا ایرانی حملوں کا ضرورت پڑنے پر جواب دینے کا اعلان۔ GCC وزراء خارجہ کے ویڈیو لنک اجلاس میں مشترکہ رد عمل سے متعلق تبادلہ خیال، حملوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ اپنی سلامتی و استحکام کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. برطانیہ نے امریکہ کو فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ امریکہ نے برطانوی وزیر اعظم سے فوجی اڈوں سے متعلق درخواست کی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ اماراتی محکمہ خارجہ نے ایرانی حملوں کو اپنی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی حملوں کے بعد UAE کا تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے کونسلر خدمات 3 مارچ تک معطل کر دیں۔ سفارت خانے کے مطابق فیصلہ کمیونٹی ارکان اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاج۔ مشہد میں امام علی رضا اور اصفہان میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگوں نے گریہزاری کی اور شہید آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لبنان، عراق، ملائیشیا اور صنعاء میں لاکھوں افراد کا ایران پر حملوں کے خلاف مظاہرہ۔ امریکی سفارت خانے نے ابوظہبی میں 2 سے 4 مارچ تک معمول کی کونسلر سروسز معطل کر دیں۔ شہریوں کو خوراک، پانی اور ادویات ذخیرہ کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعظم کے خطے کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ شہباز شریف کا بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا اردن کے فرمانروا کو بھی ٹیلی فون، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔
مشرق وسطی میں جنگ، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کریش، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 15,000 پوائنٹس کی کمی کے بعد کاروبار معطل، دوبارہ کاروبار شروع ہونے کے بعد انڈیکس میں 10,000 سے زائد کی کمی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث خطے میں معاشی دباؤ، یو اے ای کا آج اور کل اسٹاک مارکیٹس بند رکھنے کا اعلان، سعودی عرب کے بینچ مارک انڈیکس میں 4%، عمان کے انڈیکس میں 3%، مصر کے انڈیکس میں 5.5% کمی۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $80 فی بیرل تک جا پہنچی، ماہرین کے مطابق تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم کر دی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ کراچی میں ایران سے یکجہتی کے لیے امریکی قونصل خانے پر احتجاج کے دوران جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی میں ایران سے یکجہتی کے لیے امریکی قونصل خانے پر احتجاج کے دوران جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ سے کوئی دھرنا نہیں ہے، جو کچھ ہونا تھا وہ آج ہم نے بھرپور احتجاج بھی کیا ہے۔ اب سوگ کا عالم ہوگا، مجالس ہوں گی اور عزاداری ہوگی۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی کی عوام سے احتجاج پرامن رکھنے کی اپیل، ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ ایران پر حملے اور شہادتوں پر جامعہ کراچی میں یوم سوگ، تمام کلاسز اور امتحانات ملتوی، امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان سائبر فورس کا بھارتی ہیکرز کو منہ توڑ جواب، بھارتی چینل پر فیلڈ مارشل کے حق میں مواد چلا دیا، بھارتی چینل پر پاکستانی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں دکھائی گئیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی دکھا دیا گیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، ملکی ایئرپورٹ سے آج 106 پروازیں منسوخ، 3 روز کے دوران منسوخ پروازوں کی تعداد 300 سے زائد تک جا پہنچی، سب سے زیادہ کراچی ایئرپورٹ سے 32 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ آپریشن غضب للحق میں 415 طالبان رجیم کے اہلکار و خوارج ہلاک اور 580 سے زائد زخمی، طالبان رجیم کے تباہ کیے گئے ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد 171 ہو گئی، 130 طالبان چوکیوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا، جوانوں نے افغان طالبان کے مرکز پوسٹ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، 26 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں۔ بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، ویسٹ انڈیز کے 196 رنز کے ہدف میں میزبان ٹیم نے 4 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد قومی اسکواڈ کی وطن واپسی، پہلے دستے میں چند کھلاڑی اور ٹیم آفیشلز لاہور پہنچے، کپتان سلمان آغا، بابر اعظم، سلمان مرزا، فہیم اشرف، عثمان خان اور نسیم شاہ وطن واپس پہنچے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 مرحلے تک رسائی حاصل کرنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم کو مجموعی طور پر تقریباً 21 کروڑ روپے ملیں گے، ٹورنامنٹ میں شرکت پر بھی قومی ٹیم کو $3 لاکھ موصول۔